صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات بر محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہم نے پچھلے کلاس میں تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کے سارے پریزنٹ تھے اور ہم نے تقریباً 10 حکمتوں تک کا ہم نے ریویژن لیا. بہت بہترین اور بہت اچھے سے سب نے تیاری کی تھی اور جتنی امید تھی اس سے زیادہ اچھے سے سبھی نے آنسر کیا. انشاءاللہ جس طریقے سے یہ اورلی ہم نے سنا ہے آفٹر رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک، ہم لوگ انشاءاللہ ریٹرن ملیں گے اور ایک ایگزام ٹائپ ہوگا انشاءاللہ آفٹر. تو یہ پورا ماہ رمضان مبارک ہم اچھے سے تیاری کریں گے کیونکہ کلاس نہیں ہوگی اور اسی لیے یہ 1 مہینے کا آپ لوگوں کو پیریڈ دیا گیا کہ آپ جتنا ہو سکے خالی ٹائم جو بھی ملے حکمتوں پر نظر رکھیں، غور کریں، یاد کریں، احادیث جو بیان کی گئی اسے یاد کریں، جو قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہیں اسے خاص طور سے ذہن نشین کریں اور اسے لکھنے کی بھی کوشش کریں. جو جیسا لکھے گا ویسے انشاءاللہ اس کو مارکس دیے جائیں گے. ایک ریٹن ایگزام ہوگا انشاءاللہ. جو بھی جیسے بھی ابھی تو پلان میں کچھ بھی ذہن میں نہیں کہ کیسا ہوگا، لیکن یہ ذہن میں کہ ایک ایگزام ضرور لیا جائے گا، کہ امتحان ضرور ہوگا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے جو لیا ہے وہ اب ہم نے سیکھا کتنا ہے، ہم نے حاصل کتنا کیا ہے. تو آج ہم حکمت نمبر 12 کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور حکمت نمبر 12 کی زیارت کا شرف مولا امام متقیان کی طرف سے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ شرف میسر آیا کہ ہم نے امام عالی مقام امام امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت مبارک محمد وآل محمد فجل فرجہم، ہم سب کو حکمت کا پڑھنے کا اور سمجھنے کا شرف پروردگار نے ہمیں عطا کیا. ہم شکر گزار ہیں اپنے اللہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجز الناس ان اعجز عن اکتساب الاخوان وعجز منہ من ضیع من ظفر بہ منہم. اس حکمت کو پہلے آپ ترجمہ لکھ لیں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں.
عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی برباد کر دے. سبوں نے لکھ لیا جی؟ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس حکمت کا تعلق دوستی سے ہے. بہت پیارا سا جذبہ ہے یہ دوستی کرنا، فرینڈشپ کرنا، اور بے شک اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، اور کتنا بہترین دین ہے کہ تبھی تو غیر جو ہے اس دین سے اور اس دین پر چلنے والوں سے خوفزدہ ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. یہ ایک دوستی کا عمل دنیا میں ایک صلوات پڑھ دیں. ہاں کسا میں کلاس میں ٹھیک ہے. یہ عمل اتنا بہترین عمل ہے کہ دنیا میں اسے الگ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اسے بہت غلط طریقے سے بھی لیا جاتا ہے، اور اگر عموماً دیکھا جائے تو ایک فرینڈشپ ڈے بھی اگست کے مہینے میں کچھ آتا ہے، وہ منایا بھی جاتا ہے. ایک اچھا سا جذبہ، لیکن اسے بہت غلاظت میں ڈال دیا گیا ہے. اسلام نے جذبے کی بڑی قدر کی ہے، اس احساس کی، دوستی کی بڑی قدر کی ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے. دوست رکھنا یہ بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنائے، یعنی بہت اچھا انسان ہے وہ جو دوست بنائے. بنانا، دوستی کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. ابھی یہ حکمت نمبر جو 6 ہم نے پڑھا ہے نا، اخلاق کے عنوان سے بشاشہ، حبالہ، جو ہم نے ریویژن میں لاسٹ کلاس میں لیا تھا، تو یہ اس کی تفسیر کی جو ساری باتیں تقریباً اس میں آئیں گی ساری، کہ دوستی کس طریقے سے کرنی چاہیے، کہ جس میں جو ہے وہ چیئرفلنس، جوائے جس میں بشاشہ ہو اور مسکراہٹوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلائے. حبالہ جو ہے محبت کا جال ہے. تو اس طریقے سے یہی ایکچولی ایک قدم ہے، سٹارٹ اپ ہے دوستی کا. جب ہم اپنے آپ کو ریزرو رکھیں گے، کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں بہت عام سی زبان ہو گئی کہ بڑا انٹروورٹ ہے یہ انٹروورٹ ہوتا نہیں ہے کوئی. یہ ایک زبان کو خود، یہ ایک اصطلاحی، یہ ایک لفظ کو، ایک سینٹنس، ایک ورڈ کو خود پہ حاوی کر دیتا ہے. وہ انٹروورٹ پیدائشی نہیں ہوتا کوئی بھی کہ میں کسی سے، مجھے ملنا جلنا پسند نہیں ہے، یا میں جو ہے وہ لوگوں سے کم ملتا جلتا ہوں، ایسا جبکہ ہے نہیں. کوئی فطرتاً ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک انسان اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوستی کرو، تو پھر یہاں انٹروورٹ کا کوئی سوال ہی نہیں کہ ہمیں انٹروورٹ ہے، وہ ایکسٹروورٹ ہے، یہ انٹروورٹ ہے، وہ اس فلاں کے بڑے دوست ہیں کیونکہ وہ اس مزاج کا ہے، ہم دوست نہیں بناتے کیونکہ ہمارا مزاج ویسا نہیں ہے. ایسا نہیں، اسلام نے کہا ہے دوستی کرو، اس کی شرائط ہے کہ ہمیں آج کے زمانے میں ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ شرائط ہے. ہم تو بزرگوں کے لیے تو سارے دروازے کھلے ہیں، سب سے باتیں کریں، اپنے ادب کے دائرے میں رہ کر بڑوں سے بھی دوستی کریں، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے ہم عمر سے بھی دوستی کریں، اور اپنے بچوں سے بھی دوستی کریں. لیکن جوانوں کے لیے یہ ایک پہلو بتانا ضروری ہے جب دوستی کی بات آ گئی کہ ہم کس سے کریں، کس سے نہ کریں، اس کا ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے.
ایک معاشرتی طور پر دوستی کرنا یہ پیغام ہے، یہ ایک تبلیغ کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اپنے پرسنلائز اگر ہم اسے لیں تو ہمیں پھر خیال رکھنا پڑے گا، خاص طور سے جو یوتھ ہیں آج کے، جو ینگ جنریشن ہے، جو جوان بچے ہیں، انہیں کہا کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا. اور جبکہ ایک سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم مل گیا ہے اور اس میں بڑے غلط طریقے سے دوستیاں بننے لگی ہیں، تو ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے. ہمیں خود کو اس دوستی سے، دیکھیے ہر ایک کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک منفی اور ایک مثبت، نیگیٹو اور پازیٹیو. تو ہمیں نیگیٹو کی طرف نہیں جانا، جیسے فکر، اوور تھنکنگ بھی نہیں کرنا. فکر کرنا ہے، انسان کا جو ہے وہ آئینہ ہے، اس کے جو باطن کا فکر جو ہے آئینہ ہے، لیکن اوور تھنکنگ کریں گے تو اس کے نقصانات ہیں. تو ہر ایک چیز کا دو پہلو ہوتا ہے بے شک. تو دوستی کے بھی ہمیں پازیٹیو طریقے سے دوست بنانے، نہ کہ ایسے دوست کہ جو نقصان دہ ہو، جو ہماری خود کی لائف کو خراب کر دے، جو کہ ہماری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا شروع کر دے. نہیں، ہر ایک چیز کا ایک معیار ہے اور ہر ایک چیز کا ایک غور و فکر کرنا اس پر ضروری کہ ہمیں دوست کیسے بنانے ہیں. کنیزان زہرا، تو یہ تین جو ہم نے حکمت نمبر 6 میں ہم جو تینوں ہم نے پڑھا تھا، بشاشہ، ہدایہ اور زیارہ، ان تینوں کو اس میں ہم پھر سے انوالو کریں گے کہ ہم اس طریقے سے دوست بنائیں گے. پہلے ہم خوش رہیں گے، خوش صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل. تو ہم اس طریقے سے یہ بشاشات، زیارہ اور ہدایہ کو ہم خاص اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں کہ اس طریقے سے ہمیں دوستی کرنی ہے. اور یہ سٹارٹ ہے دوستی کا کہ ہم لوگوں سے ملاقات کریں، لوگوں کو گفٹ دیں، لوگوں کے درمیان جائیں، ان سے ملا جلا کریں، ان سے اپنے اخلاق کو ظاہر کریں. یہ اس معاملے میں ہم پڑوسی بھی شامل کر سکتے ہیں، ریلیٹیوز بھی اس میں آ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں. دوستی ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، خاص طور سے جوان جنریشن کو خیال رکھنا، ہم سب کو خیال رکھنا ہے کہ اس میں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے خاص طور سے یہ پیغام ہے کہ محرم نامحرم کا فرق سمجھیں اور اس نسبت سے دوستی کا خیال رکھیں. بات میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں دوستی میں پہلی چیز کس طرح سے ہمیں دوست بنانا ہے اور ہمیں کیا خیال رکھنا ہے کہ کیسی دوستی نہ کریں. یہ اب تک کلیئر ہو گیا ہے. اب دو طرح کے دوست ہوتے ہیں تقریباً، ایک بڑے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں اور ایک صرف سلام اور دعا والے، ہائے ہیلو والے. اور یہ ہونے چاہیے. ہم سب سے کلوز نہیں ہو سکتے، یہ ہونا چاہیے. اور ہم سب سے جو ہے وہ، یعنی جو ہمارا اچھا دوست نہیں تو ہم اس سے بات بھی نہیں کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم سب سے سلام دعا رکھیں، سب سے ہائے ہیلو کریں، ملاقات کا جب موقع ہو تو ملنے بھی جایا کریں. لیکن جو خاص دوست ہوتے ہیں وہ بس چند ہی ہونا چاہیے، وہ بہت سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. جو خاص رازدار ہو، اس کی کوالٹیز اچھی ہو، وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو. مطلب چناؤ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم کیسے دوست چنیں. تو یہ خیال رکھیں کہ دوستی میں جو ہے نا سب سے بڑی 3 طاقتیں احادیث میں ہیں کہ انسان کی 3 طاقت ہے، جس میں پہلے نمبر پر جو ہے پہلی طاقت ہے انسان کا اچھا دوست ہونا. انسان کا اچھا ایک، جیسے ہمارا ایک بیسٹ فرینڈ بہت بڑی طاقت بھی، اور یہ بہت بڑی نعمت. 3 طاقتیں ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے. اور ہے پہلی طاقت جس میں ایک اچھا دوست کا ہونا، دوسری اس کی قوت ہے اچھا مشورہ ملنا، بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم مشورہ نہیں لیتے. یہ مشورہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. مشورہ لے کر ہم اپنے صحیح ڈیسیجن لے سکتے ہیں، صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. اس لیے دوسری سب سے بڑی طاقت ہے مشورہ لینا، یعنی رائے لینا. اور سب سے پہلا مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ خدا سے. جب ہم استخارہ دیکھتے ہیں نا، یہ خدا سے، خدا کی رائے کو جاننا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں جب بہت اہم کام ہو تو اللہ کی طرف سے
رائے لے, اللہ کی رائے جانے, استخارہ دیکھیں. جب کوئی ہمیں اہم فیصلہ کرنا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہو تو یہ مشورہ خدا سے لینا ضروری ہے, جس استخارہ کہتے ہیں. تھرڈ ہے جو سب سے بڑی قوت ہے, ہم نے پچھلے حکمت میں کیا تھا, وہ ہے رازداری, اپنے رازوں کو چھپا کر رکھنا. یہ سب سے بڑی قوت. پہلی قوت دوستی, سیکنڈ قوت مشورہ, تھرڈ قوت رازداری. اب اسی حکمت کا یہ تو ہوا کس طرح سے دوستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگلی حکمت میں امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دوست بنانا بے شک مشکل ہے, اور لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ دوستی کو سنبھالا کیسے جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے. دوست ہمارے بہت بن جاتے ہیں لیکن اپنی دوستی سنبھال نہیں پاتے, ٹوٹ جاتی ہے دوستیاں, دل دکھا دیتے ہیں ایک دوسرے کا, ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس بات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا, احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ میرے دوست کے دل پہ لگ جائے. جیسے ہماری تمہاری دوستی ہے تو مجھے خیال رکھنا پڑے گا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ ہرٹ ہو جائے, چاہے وہ مجھے کتنی ہی بری گرا کیوں نہ کوئی بات, کوئی عادت اپنے دوست کی بری لگی ہو, کوئی بات جو ہے وہ دل نازک پہ اثر کر چکی ہو, لیکن ہم جو ہے وہ فوراً جواب دینے کے لیے ایک دم تک و دو میں رہتے ہیں کہ اب تو میں اس کا جواب دوں, بھلے سے میرا دوست ہے, اس نے مجھ سے ایسے کیوں کہا, یہ اس کی یہ مجال, اس کی یہ جرت. ہم بھول جاتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ اس حکمت کے بعد یہ یاد رکھیں گے کہ ہمیں دوستی بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے دوستی کو بچانا, جسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں دوستی نبھانا. دوستی نبھانا بڑا مشکل کام ہے. اچھا, اسی دوستی کے پہلو میں ہم دیکھیں گے کہ اکثر ہم دوستی میں جیسے ہم گفٹ کا لین دین ہوتا ہے تو تحائف دیے اور لیے جاتے ہیں. تو یہ اکثر طریقہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم بھی کوشش میں لگے رہتے کہ ہم اسے کچھ دن بعد ہم بھی اسے کچھ دیں. میرے مولا حسین علیہ السلام فرماتے کہ بہترین صلی اللہ محمد, جیسے ہمیں کسی نے کچھ دیا اور ہم اسے کچھ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں, یہ اچھے اخلاق کا ایک طریقہ ہے. جیسے ہمارے پڑوسیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے کچھ بھیج دیا تو ہم اسے خالی واپس نہیں بھیجتے جب تک کہ کچھ دے نہ دیں. یہ بہت بہترین اچھا اخلاق ہے. یہ بہت اچھی تربیت ہے یہ ہماری جو ہمیں ملی ہے ہمارے آباء و اجداد سے. تو کنیزان زہرا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین دیا کرو, یعنی جب کوئی تمہیں کچھ دے تو کوشش کرو کہ اس سے اچھا اسے ریٹرن کرو. اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو خالی تو سوال ہی نہیں اٹھتا, یعنی تم بہترین بدلے میں اگر کچھ دینا چاہتے ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا اخلاق کی چیزیں ہوں, ریٹرن میں اگر کسی نے ہمیں سلام کیا تو ہم اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ کے ایڈ کر دیں. یہ ہو گیا ریٹرن بہتر طریقے سے کرنا. یعنی اس نے ہمیں صرف سلام کیا, السلام علیکم, لیکن ہمارا یہ ظرف اعلیٰ ہے, ہم بہت اچھے اخلاق کے, ہم ان سے بھی اچھے اخلاق کے. یہ دوستی کو بڑھاتا ہے. ہم اس سے یہ سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کرتا ہے کہ کتنی نیک اخلاق کی مالکن ہے, کتنے نیک اخلاق ہے کہ میں نے صرف تو سلام کہا اور اس نے جواب میں مجھ پر رحمتیں, سلام, رحمت, برکت, مغفرت سب کچھ نازل کر دیا. یعنی خدا کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتیں یہ سب کچھ اس نے مجھے کہہ دیا. تو یہ کبھی بھی یہ ایک طریقہ سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں جب بھی کوئی کچھ دے تو اس سے ہم بہتر, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم ریٹرن کرو تو اسے بہترین بدلہ دیا کرو, بہترین ریٹرن اسے دیا کرو. جو دوستی کا احترام نہیں کر سکتا بے شک اس کے دوست جو ہیں وہ ٹکتے نہیں ہیں اس کے پاس. اگر یہ سب سے بڑے بدترین اخلاق کی مثال ہے. جو بدترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں, بدترین اخلاق میں بہت ساری چیزیں آ گئی, جس میں بدترین اخلاق کی ابتدا زبان سے ہی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دل میں کچھ ہے تبھی زبان پر آیا, یعنی ابتدا دل سے ہوئی, زبان سے نہیں.
دل میں، پھر زبان پر، پھر نگاہوں میں. یہ سارے بدترین اخلاق کے مالک لوگ ہوتے ہیں. اور جب بدترین اخلاق کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے دوست مشکل سے بن بھی جائے کسی بھی وجہ سے، کوئی ایک ریزن کی وجہ سے کوئی دوستی ہو بھی جائے، تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی. امام فرماتے ہیں کہ کتنا بدترین اخلاق کا مالک ہے کہ جو مشکل سے گنے چنے دوست بھی بنے تھے وہ بھی اس نے کھو دیا. خدا کے لیے امام فرماتے ہیں خدا کے لیے کبھی اپنے دوست کا دل نہ دکھاؤ. کیوں؟ اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ دوست یعنی مومن دوست ہو، دوستی ہم ظاہر سی بات ہے ہم مومنوں سے ہی کریں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں، میں نے کہا نا، کلوز فرینڈز کسے بنانا ہے، سلام و دعا کسے رکھنی ہے، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی ہم اپنے راز کن سے شیئر کر سکتے ہیں اور کن سے ہم اپنی باتیں نہیں کہہ سکتے، اس کا فرق ہمیں سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مومن دوست کا دل دکھایا، کسی مومن دوست کا دل دکھایا، اس کے بعد اگر واقعاً ہم پھر جائیں اس سے معافی مانگنے کے لیے، تو اگر وہ مومن دوست کہے کہ تم نے میرا دل دکھایا، مطلب ایک گیدرنگ میں کچھ کہہ دیا، تو گویا اس کو کہہ دینا اس کی عزت پر ہرٹ ہوا، وہ واپس تو نہیں آ جائے گی. اب اگر تم جاؤ معافی بھی طلب کرو تو کیا وہ جو سب کے 100 کے 50 کے بیچ میں تم نے جذبات میں آ کر اپنے دوست کو کچھ کہہ دیا، ہرٹ کر دیا، تو اب اس کے بدلے میں اگر وہ تم سے، بہت بڑا سخت جملہ ہے امام فرماتے، اگر وہ تم سے تمہاری قیمتی شے بھی مانگے بدلے میں، تو تمہیں دینا پڑے گا. یہ مومن دوست کے دل کو دکھانے کا صلہ ہے کہ اگر وہ تم سے کچھ قیمتی شے مانگے، گویا وہ مانگ لے کہ تم نے میرا دل دکھایا تھا نا، سب کے بیچ میں تم نے میری انسلٹ کی تھی نا، اب مجھے تم مجھ سے معافی مانگتے ہو ٹھیک ہے، لیکن میں ایسے نہیں معاف کروں گا، مجھے فلاں چیز تمہاری چاہیے، فلاں چیز تمہاری چاہیے، تو لہٰذا وہ اسے دینا پڑے گا، ورنہ بھائی یہ محشر میں واقعات ایسے، اگر وہ مانگ لے تو ویسے اس کا ظرف کہ وہ نہ مانگے، ایسے کوئی، لیکن یہ محشر یہاں نہیں مانگے گا تو محشر میں تو ضرور مانگے گا. یہ بات کا خیال رکھیں. اس سے بہتر ہے کہ یہی سارا معاملہ ہم نمٹا لیں، اسی دنیا میں کوئی ناراض نہ ہو ہم سے، کوئی کسی کا دل کسی وجہ سے ہم سے دکھ گیا ہو تو ہم اس سے یہی معافی مانگ لیں. کیونکہ محشر میں واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں پھر میں واقعہ سٹارٹ کروں. قیامت کے دن ایک حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ان 2 بندوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث کی روایت ہے، میں ان 2 بندوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک بندہ طلبگار ہے اور کہتا ہے کہ مثلا تو نے دنیا میں میری غیبت کی تھی، یہ دوست کی غیبت کرنے کے عوض میں تو نے میری غیبت کی تھی، اور ہم خیال نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اپنے اچھے دوست کی بھی برائی کر دیتے ہیں دوسروں سے. یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے جو ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے. تو نے میری غیبت کی تھی، اب میں طلبگار ہوں. یہ محشر میں وہ دوست اسی دوست سے کہے گا کہ تو نے دنیا میں فلاں سے میری غیبت کی تھی، اب میں دنیا میں کچھ نہیں ہوا، معاملہ ہو گئی، بات بھول گئے. لیکن محشر میں کہتے ہیں نا کہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب یہی معافی تلافی کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے. بھائی یہاں سے جائے تو دنیا میں سب سے دوستی کر کے نکلے اور سب کوئی ناراضگی کو ختم کر کے نکلے. دنیا میں تو نے میری غیبت کی تھی، اب میں طلبگار ہوں کہ اپنے تیرے جو سارے حسنات ہیں نا مجھے دے دے، ورنہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا. آگے پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا محشر کے میدان میں. یہ جو تیری ساری نیکیاں ہیں، میں نے وہاں تجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے اب یہاں بدلہ چاہیے، مجھے ساری تیری نیکیاں چاہیے. یعنی مومن بہت دل دکھایا تھا اس کا، تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تو قیامت کے دن وہ کہے گا کہ مجھے اپنے سارے حسنات دے دے. تو جو یہ بندہ جس نے غیبت کی تھی یہ کہے گا کہ تو پھر میرے پاس کہاں اتنی نیکیاں ہیں،
اتنی نیکیاں میرے پاس نہیں کہ میں جو ہے وہ تجھے دے دوں. میرے لیے بہت مشکل ہے. وہ دن تو بڑا افراتفری کا عالم ہوگا نا, سب کوئی اپنی اپنی نیکیوں کو اور حساب کتاب اپنی نیکیوں کا کرنے میں جھٹا ہوگا. میری کون کون سی نیکیاں تھی اور وہ حساب کتاب کا دن ہوگا. وہ کہے گا میری ہی نیکیاں اتنی کم ہے, میں تجھے کیا دے دوں. پھر وہ جو بندہ ہے, وہ جو اس کا دوست ہے جس کی برائی کی یا جسے ہرٹ ہوا ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے تیری نیکیاں نہیں ہے تو ایک کام کر, میرے سارے گناہ میں تجھے دے دیتا ہوں. میرے سارے گناہ بڑے سخت, یہ ہم نے بڑی لائٹلی ہم نے اسے لیا ہے. بہت خدا نہ کرے کوئی اب بھی کسی کا کوئی ہو بزرگ رشتہ دار یا کوئی دوست, خاص دوستی میں رشتہ دار بھی شامل ہو گئے, تو معافی مانگے. کوئی بستر پر ہے, کوئی مرگ میں ہے, بستر مرگ پر ہے, تو ہمیں فون کر ان سے معافی تلافی کرنی پڑے گی اور کرنا چاہیے. تو پھر وہ کہے گا, وہ بندہ کہے گا کہ تیرے پاس نیکیاں نہیں ہے اتنی کہ جو مجھے دے دے, تو پھر میرے گناہ اپنے سر لے لے, میرے سارے گناہ تو اپنے سر لے لے. یہ دوستی کے احساسات کو روندنے والوں کے لیے, جو سچی دوستی ہوتی تو وہ ایسا کرتا ہی نہیں کبھی بھی. دوستی اسی لیے کہا گیا کہ بد اخلاق ہے وہ شخص بد اخلاق ہے جو اپنے دوست کو جس نے کھو دیا, اس نے سب سے بڑی نعمت کو کھو دیا. یاد آ رہے ہیں سب کوئی کھویا ہوا دوست؟ ابھی کس نے اپنے دوست کو کس وجہ سے کھویا, یاد آ رہا ہے کوئی؟ کہے گا میرے پھر بوجھ تجھے لینا پڑے گا. یہ دیکھ کر یہ منظر, دو بندوں کی جو باتیں ہو رہی تھی محشر میں, یہ اس طریقے سے رسول خدا گریہ کرنے لگے, افسوس کرنے لگے, واہ کاش کہ اس نے دنیا میں اپنے دوست کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا. پھر آپ نے دعا کی اللہ سے, محشر کا میدان ہے, رسول خدا دعا گو. دیکھیے یہ نہ کہ ہم جو ہے مایوس ہو جائیں محشر میں. اللہ کی رحمت, اللہ کے رسول کی رحمت سے ہم وہاں بھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دعا کریں کہ وہاں پر بھی ہمیں اپنے رسول کا, اپنے مولا کائنات کا, بی بی زہرا کا کہ رحم اور فضل کا, پروردگار کے فضل کا سایہ ہمیں محشر میں بھی میسر آئے. پھر رسول خدا دعا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ, جنت میں وہ جو سب سے عالی شان خوبصورت مکان ہے, اس مکان کی اسے زیارت کرا دے. وہ جو سب سے خوبصورت مکان ہے, وہ مکان اسے دکھا دے پروردگار. پھر وہ مکان دیکھنے لگے گا کون؟ جو اپنے گناہ اس پر صلوات پڑھ دے. میری طرف دیکھیں, عالی شان مکان جب دکھایا جائے گا تو آواز قدرت آئے گی کہ بندہ, جو تو نے گناہوں کا بوجھ جو اس پر ڈال رہا تھا, جب اس نے اس مکان کو دیکھا, یعنی جو گناہگار جو اپنے گناہ اس اپنے دوست کو دے رہا تھا غیبت کرنے کی یا ہرٹ کرنے کی وجہ سے, جب اس مکان کو دیکھے گا تو آواز آئے گی کہ کیا یہ مکان میرا ہو جائے گا, کیا یہ مجھے مل جائے گا؟ کہا بے شک تمہیں مل جائے گا. کس بنا پر؟ کہا معاف کر دے اپنے دوست کو, اس کے جو بھی خطائیں ہیں, جو بھی ہے اسے بخش دے, پروردگار تجھے یہ مکان عطا کر دے گا جس کی تو زیارت کر رہا ہے. تو پھر وہ بندہ اسے معاف کر دے گا. دیکھیے کتنا رحیم ہے کہ محشر میں بھی اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, اور وہ پھر معافی تلافی ہو جائے گی. آئیے بحار الانوار میں دوستی کے بارے میں کیا کہا گیا. حدیث ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ خود سے بلند ہو دوست. کس معاملے میں؟ کوالٹیز کے معاملے میں. یہ نہ ہو کہ دولت زیادہ ہے تو ہم دوستی کر لیں. خود سے بلند ہو یعنی اس کی اچھائیاں اتنی زیادہ ہوں کہ ہم اس سے دوستی کریں تو وہ اچھائیاں ہم میں داخل ہو جائیں. جیسے ہمیں اکثر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ کلاس میں اسکالر بچوں سے دوستی کرنا ہے نا, تاکہ تم بھی پڑھائی لکھائی میں اچھے ہو جاؤ. یہ اچھی بات ہے نا, اپنے سے اچھے پڑھنے والوں سے دوستی کرنا, اس سے پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا. اب یہ نا, اگر ہم دولت مند سے بھی دوستی کریں تو اس سے ہم پازیٹیو لیں کہ ہمیں بھی ویسی محنت کرنی چاہیے جیسے انہوں نے محنت کر کے اتنی دولت کمائی ہے.
ہمیں بھی ویسے ہی محنت کریں. یہ نہ ہو کہ اس کی دولت دیکھ کے حسد کریں یا اس لالچ میں دوستی کریں دولت مند سے کہ جو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. نہیں, خود سے بلند کو دوست بنائے, مطلب اس کا اخلاق بلند ہو, اس کی جو ہے وہ اخلاقیات, اس کے اندر جو نیکیاں ہوں وہ زیادہ ہو, عبادت گزار زیادہ ہو, زاہد ہو, اچھا نوحہ خان ہو, اچھا مرثیہ خان ہو. اس طریقے سے اپنے سے بلند سے دوستی کیا کریں. پھر بہار الانوار کی حدیث ہے کہ کبھی اپنے دوست سے کا مذاق مت اڑاؤ, نہ تنہائی میں نہ اکیلے. اپنے دوست کا یا دوستوں کا مذاق نہ بناؤ, نہ تنہائی میں نہ اکیلے, اور ان سے کبھی جھگڑا مت کرو. دیکھیے جھگڑا کرنے کا اپنے رزلٹ دیکھا نا کیسا, محشر میں کیا ہونے والا ہے. یہ تو بس ایک چھوٹا سا ایک جھلک تھی جو ہمیں واقعات کے ذریعے مل گیا, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اپنے دوست کا مذاق نہ اڑاؤ, اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دوستی برقرار ہے تو کبھی خدا نہ کرے کبھی تم اس سے جھگڑا کرو, دوستوں سے جھگڑا مت کرو. اور اگر تمہیں دوست بنانا ہے تو جو پچھلے چھوٹ گئے نا, کبھی دل کرے اسکول فرینڈس, سب سے پیور فرینڈس وہ ہم سب کے ہوں گے نا, آپ کے بھی ہوں گے. اچھے دوست, پرانے دوستوں کا انتخاب کرو دوستی کرنے کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دوستی کرنا ہے, تم اگر چاہتے ہو کہ فرینڈشپ کرو, تو جو تمہارے بچپن والے دوست ہیں, جسے ہم مثال کے طور پر عام زبان میں کہتے ہیں نا لنگوٹیا یار, یہ دوست سب سے خالص دوست ہوتے ہیں, بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی دولت. اس ٹائم پہ کسی کے پاس ہوتی ہوگی دولتیں, امیر دوست بھی ہوتے ہیں, لیکن دیکھیے نا ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں, اسکول میں, بلکہ کالجز میں یہ چیزیں دکھ کر آ جاتی ہیں. غریبوں والی دوستی الگ ہوتی ہے اور امیر اپنی جو گروپ الگ بنا لیتے ہیں, لیکن کبھی اسکول لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں. کوئی ہوتا ہے جو زیادہ اپنی ٹفن باکس میں سے زیادہ کچھ لایا ہوتا ہے, تو جس نے نہیں لایا ہوتا اسے بھی کھلا دیا کرتا ہے. یا جو امیر ہوتا ہے وہ اپنا کچھ پیسہ لے کر آیا ہوتا ہے, تو وہ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے پیسے سے, یہ بہت ہوا ہے. تو وہ پیور دوستی ہوتی ہے. بہت, جی جی, چپکے سے دوست بھر دیے, یہ اسکول میں ہی ہوتا ہے, یہ صرف اسکول میں ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ پرانے دوستوں کا انتخاب کرو دوستی کرنے کے لیے. بہت بہترین لیسن ملا ہمیں مولا کائنات سے. اب پہچانیں کیسے کہ ہمارا یہ دوست ہمارا اچھا والا دوست ہے یا بس ایسے ہی ہے, خالی بس صرف یوں ہی. ہم بھی آج بھی وہ ٹرائل کر سکتے ہیں. کیسے؟ مشکل کے وقت جو ہماری حاجت, ضرورت کے وقت ضرورت پوری کر دے, مشکل کے وقت ہماری مشکل آسان کر دے. ہمیں کبھی اللہ نہ کرے کبھی کسی سے کوئی مانگنے کی ضرورت پڑے, اللہ اپنے علاوہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, الہی آمین. لیکن کبھی اگر خدا نخواستہ وقت آ گیا تو ہمیں کسی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, تو اس ٹائم ہماری جو مدد کرے گا اصل میں وہی ہمارا دوست ہے, اصل میں وہی ہمارا حقیقی دوست ہے. اور عیب تلاش کرنے والے دوستوں سے دور رہو. یہاں پر بھی دو طریقے سے, ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہوتے ہیں کہ زبردستی کی تعریف کرتے ہیں, ہم نے پچھلے حکمت میں ہم نے پڑھا, وہ چاپلوسی کرنے, نہیں تعریف کرنے کے ہم لائق بھی نہیں, پھر بھی ہماری تعریف ہو رہی ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے, لیکن ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو ہر وقت ہمیں پوائنٹ آؤٹ ہی کرتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے ہمارے اکیلے میں, اچھی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری کمیوں کو بتائے. کیا یہ بھی ایک علامت ہے, بہترین دوست جو ہے وہ کمیوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا, لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا. یہ تم دوستی میں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ ہمارا دوست ہے یہ ہمارا برا چاہتا ہے, جو چار لوگوں کے بیچ میں ہمیں ذلیل کرے کہ تمہارا بیٹا نا فلاں جگہ میں نے یہ وہ, یا تمہاری شوہر دو ایسے ویسے چاروں لوگ جمع ہے اور وہاں پر نہیں. یہ اچھے دوستوں کی علامت نہیں ہے. جو اور یہ ایک بار تو سمجھ میں آیا, ہر بار تو یہ اچھا, یہ سمجھ جاؤ کہ یہ دوست اچھا نہیں ہے جو ہمارے عیبوں کو تلاش کرتا ہے. تقریباً دوستی کا ٹاپک ہم نے کر لیا. اگلی حکمت پہ بڑھیں. ایک سلوات پڑھ لیں. بہت زبردست حکمت ہے.
انشاءاللہ یہ حکمت اتنی طویل ہے کہ ہم آج کے میں ہاف کریں گے، اور اب جب بھی ملاقات ہوگی پورے ریویژن، شکریہ ہے اس حکمت کا نام، ہم پھر سٹارٹ کا ریویژن کر کے اس حکمت کو، حکمت نمبر 13 کو مکمل کریں گے. آج جتنا بھی ہو پائے گا ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفر واقصاها بقلت الشکر. حکمت نمبر 13. اچھا، دوستی کے عنوان میں کسی کو کوئی کوئری، کوئی کویشچن ہے؟ سمجھ میں ایک دم سے آ گیا نا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ترجمہ لکھیں حکمت نمبر 13 کا. جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک اپنے تک پہنچ، نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے، ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے بھگا نہ دو. کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے، کوئی سمجھ پایا اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کوئی چیز تمہیں عطا کر رہا ہے تو ناشکری مطلب اس کو اہمیت نہ دو، اور وہ ویسا اظہار کرو تاکہ رحمت تمہارے سے ہٹ جائے. بھگا نہ دو. اپنی نعمتوں کو ہم خود ہی بھگا دیتے ہیں، کفران نعمت جو کرنے. چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتے، دوسری چیز پہ رونا وہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کا نا ایک اصول ہے کہ اللہ نا تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں دیتا ہے، اور یہ تھوڑا 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 کا اینڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ہمیں پہلے دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا ہضم کر پا رہا ہے کہ نہیں. مطلب اللہ دیتا ہے نعمتیں فرسٹ، مرحلہ با مرحلہ، سٹیج بائی سٹیج، لیول بائی لیول. ابھی کچھ دیا، منہ کچھ، کیا یہ کوئی بات ہے؟ اتنی سی بس، اتنی کم سیلری. پھر اللہ کا طریقہ ہے کہ نعمت کو نا ٹکڑوں میں دیتا ہے، جج کرتا ہے بندے کو، آزماتا ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں، اس کا موڈ کیسا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ پسند آ رہا ہے اسے کہ نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے. یہ کر کیا سکتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اسے اتنی اکڑ ہے، میں نے جو دیا اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا. اس کے لیے میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اس کو تو محل دینے والا تھا میں، لیکن یہ تو جھوپڑے میں ہی یہ کیا، یہ کوئی گھر ہے؟ تو پھر وہ جو ہے نا، جو گھر، وہ بھی چھین لیتا ہے کہ یہ لائق ہی نہیں ہے، یہ کچھ دینے کے لائق ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم چھوٹی سی جاب سے سٹارٹ کریں، ایک چھوٹی سی نوکری لگ جائے، شکریہ ادا کریں، جو ہے وہ لیول بڑھ جائے، شکر گزاری اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے، اچھی پوسٹ مل جاتی ہے نا. یہ خدا کا طریقہ ہے نعمت دینے کا، یہ خدا کا طریقہ ہوتا ہے. تو جو نعمتیں ہوتی ہیں خدا مرحلہ بمرحلہ دیتا ہے، اور انسان اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، نہ شکریہ جو ہے وہ کرتا ہے، شکرانہ ادا نہیں کرتا، تو خدا ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. شکریہ ادا، اس کی نعمتیں اس کے پاس سے بھاگ جاتی ہیں. اللہ کی سنت ہے یہ، جو نعمت کی قدردانی نہیں کرتا، مطلب اللہ کی سنت ہی نہیں، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا اللہ اس سے نعمتیں دیتے، جو نعمتیں جاری ہوتی اسے سٹاپ کر دیتا ہے. بہت ساری، اگر ہم اسے سوچیں تو بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں کہ کسی کو تھوڑا سا اچھا پڑھنے کے لیے آ جائے، کچھ کیا، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، اللہ نے تو میری آواز ہی اچھی نہیں دی ہے نا،
اللہ نہ کرے استغفراللہ، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو جو تھوڑی صلاحیت تھی وہ بھی چلی جائے گی، چھن جاتی ہے وہ نعمتیں اس کی طرح اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو نعمتیں آتی ہوتی ہیں اس کا ہم جو انکار کرتے ہیں، نعمتوں کا انکار، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں، دوسرے جو نعمتوں کا انکار، ایک تو یہ کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس سے، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ مرحلہ، دوسرا کہ یہ جو دیا ہے اس سے ہم صحیح استعمال نہیں کرتے صحیح، جیسے وہ نعمت اچھی نیک اولاد کی طرح صورت میں ہو، اولاد بھی نعمت ہے نا، دولت کی صورت، دولت بھی نعمت ہے ہمارے لیے، تو یہ دولت ہو اولاد ہو، ہم نے اسے بس بھیجا یوں ہی چھوڑ دیا، صحیح پرورش نہیں دے پائے، اپنی دولت کا غلط استعمال کر دیا تو بھی چھین جاتی، یعنی یہ انڈائریکٹلی انکار نعمت ہے، کفران نعمت ہے۔ ایک تو خود زبان سے ہی کہہ دینا کہ کیا ہے یہ، اتنے کم پیسے، اتنا چھوٹا گھر، یہ، اور ایک تو بالکل اس کا مس یوز کرنا، یہ بھی کفران نعمت کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرنا۔ قرآن میں سورہ عبس میں آیت نمبر 17 میں خدا فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، عبس آیت نمبر 17 یعنی قرآن میں اللہ کی ڈانٹ ہے جو کفران نعمت کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، موت ہو، مر جا، کیسے مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہے ویسے اللہ بندے کو ڈانٹ رہا ہے، موت ہو، مر جاؤ، مرگ ہو، وائے ہو تم پر کہ تم نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ قرآن میں خدا ڈانٹتا ہے کہ خدا نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور جو نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے گویا اس نے اپنے بے شک خدا کا شکریہ ادا کیا۔ کب نعمت کا شکریہ ہوگا ادا؟ ایک تو شکریہ ادا کر کے، اور دوسرے جسے بالکل اس کے اپوزٹ کہ جیسے انکار نعمت یعنی اس کا صحیح استعمال نہ کرنا، تو نعمت کا شکریہ بھی ویسے ہی ہوگا، ایک تو شکریہ کہہ کے خدا کی بارگاہ میں شکر خدا ہونا، اور دوسرے اس نعمت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، دل سے شکریہ خدا کا ہوگا، اور یہ شکریہ جو ہے وہ ہمیں اپنے رب سے قریب کرتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعمتیں اس کا مین سورس کون ہے؟ خدائے لم یزل ہے، میں یہ کہیں ایسے ویسے کہیں سے بھی نہیں آ رہی ہے، نعمت آ رہی ہے خدا سے۔ تو جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ وہ جو نعمت دینے والا ہے وہ کون ہے۔ اسی لیے خدا کو شکر گزاری بہت پسند ہے، جو شکریہ نہیں ادا کرتا اللہ کہتا ہے مر جائے، وہ ڈانٹ رہا ہے، ایک محاورتاً اللہ ڈانٹ رہا ہے اس بندے کو، موت ہو اس پر کہ وہ نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ امام علی علیہ السلام نے حکمت نمبر اسی نہج البلاغہ میں 244 اور 246 میں کنٹینیو خاص نعمتوں پر ہی امام نے بات کی ہے۔ 244 حکمت میں امام فرماتے ہیں کہ ہر نعمت میں اللہ کا حق ہوتا ہے، جیسے اللہ نے جو بھی نعمت تمہیں دی، جو بھی XYZ، ہر بندے پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میں معاذ اللہ، یہ تو سب سے بڑا کفران نعمت ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے، ہر نعمت میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنا، جو نہیں کرتا وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے، اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ اور حکمت نمبر 46 میں امام علی علیہ السلام پھر نعمت کے لیے فرماتے ہیں کہ جانے نہ دو نعمتوں کو، گئی ہوئی چیز پھر واپس نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ہم اگر لیں، اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، ہم نے تربیت اچھی نہیں کی، استعمال صحیح نہیں کیا نعمت کا، کفران نعمت کی، اولاد بگڑ گئی، چلی گئی نعمت، ہے نا۔ وہ دعا توبہ اللہ کرو
माफ़ी तलाफ़ी करो तो अल्लाह शायद रास्ता दिखा दे, वरना वो तो चली गई, नेमत बिगड़ गई, शराबी हो गए, जुआरी हो गए। तो जो जाने ना दो, जो तुम्हें खुदा ने नेमतें दी हरगिज़ उसे अपने पास से जाने ना दो। गई हुई चीज़ वापस नहीं आती। नेमत के लिए इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाब जमा थे, एक एक से पूछते जा रहे हैं। एक से पूछा रसूल खुदा ने एक सहाबी से कि तुम्हें कौन सी नेमतें खुदा ने दी है, बताओ क्या क्या दिया खुदा ने तुम्हें। जैसे ऐसी कुछ नेमत का उन्वान चल रहा होगा शायद पास्ट में। तो उसने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास जो है वो खेत है, गार्डन है, एनिमल्स हैं, जानवर है, ऊँट है, भेड़ है, बकरियां हैं, बहुत सारी नेमतें खुदा ने मुझे दी। अच्छा अब तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सी नेमत है। तो उसने कहा मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे अल्लाह ने बहुत सारे बेटे दे दिए। अच्छी बात है भाई, बेटों का होना, बेटियों का होना, औलाद का होना बहुत बड़ी नेमतें हैं, ये सारी नेमतों में काउंट होती है सारी बातें। बहुत सारी नेमतें, हाँ शुक्र है अल्लाह ने मुझे बहुत सारी नेमतें दी। अब जब बारी मौला कायनात की है, दिल थाम कर सुने, इमाम अली अलैहिस्सलाम हमें जीना सिखाया है मौला ने। ये उनके इल्म और फजल का करम है कि आज हम यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब बारी आई तो आपसे पूछा गया कि आपके पास कौन कौन सी नेमतें हैं मौला कायनात में। एकदम एक आम लोगों का मजमा था, मौला अली भी बैठे हुए थे। जबकि जब ख़ास बातें होती होंगी तो वो तो अलग ही होती होंगी, ये तो लोगों के साथ बैठकर बातें हो रही थी। तो उस वक्त रसूल खुदा से फरमाते मौला कायनात, या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी न था। ये जुमला मेरे, मैं कुछ भी न था, अल्लाह ने मुझे खल्क कर दिया, इस दुनिया में भेज दिया। हम सोचते क्या नेमत, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बच्चे हों, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हमारे लिए सारी नेमतें। मौलाया अली क्या फरमा रहे हैं, मैं कुछ भी ना था, अल्लाह ने मुझे खल्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ खल्क ही नहीं किया, सिर्फ मुझे ऐसे ही नहीं खल्क कर दिया, मुझे फ़िक्र मुझ में डाल दी, फ़िक्र मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी। ये नेमत मुझे सोचने वाला बना दिया, मुझे फ़िक्र अता की। और इसी तरह मौलाए कायनात अपनी नेमतों को गिनवाते चले जा रहे हैं, गिनवाते चले जा रहे हैं। और रसूल खुदा फरमाते जा रहे हैं, सद्दक़ता या अली, सद्दक़ता या अली, या अली तुमने सही कहा, या अली तुम सच कह रहे हो। फिर एक मरतबा फिर फरमाया मौलाए कायनात ने, या रसूल अल्लाह ज़मीन और आसमान की, अली के लिए नेमतें क्या क्या है। देखें ये जो ज़मीन और आसमान में जो सब कुछ है ना, अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर किया है। ये जो दुनिया में हवा, चरिंद परिंद, ये झाड़, ये दरख्त, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पानी, ये बारिश, ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर किया है। और फिर फरमाया और फरमाओ या अली, और बयान करो, और बयान करो। तो अली ने कहा मैं क्या क्या बताऊँ कि खुदा ने क्या क्या दिया है मुझे, क्या क्या बताऊं। बस मेरे मौला मैं ये कहता हूँ कि मैं नेमतें गिनवाता चला जाऊँगा, नेमतें ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जितनी नेमतें खुदा ने हमें अता की है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर नेमतें ख़त्म नहीं होगी। उस वक्त सीने से लगाया अपने वसी को, अपने भाई को, अपने जानशीन को, और फरमाया ऐ अबुल हसन, ऐ अमीर अल मोमिनीन, हकीकत में तू ही मेरा हकीकी वारिस है। सबसे पूछा ना, सबने अपनी अपनी नेमतें गिनवाई, लेकिन ये अली का मेयार देखें। हम खुद को ही भूल जाते हैं वाक़ईन। हम अपने अतराफ़ की चीज़ों को देखेंगे, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, ये नहीं देखते हमारा वजूद कितना बड़ा जो है वो खुदा की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा, एक नेमत है। हम अपने वजूद को भूल जाते हैं, जो मौलाए कायनात हमें याद दिला रहे हैं, इमाम हमें याद दिला रहे हैं का बेशक मुबारक हो तुम मेरे इल्मो हिकमत के हकीकी वारिस हो या अली। कुछ देर हम और लेते हैं। अच्छा, ये हम जो नाशुक्री करते हैं नेमतों की, ये बड़ा वास्ट चैप्टर है, ये अभी कंप्लीट भी नहीं होने वाला। बस 1-2-10 मिनट हम और लेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे अगला हिस्सा, अगली बात। क्यों करते हैं? ऑब्वियसली नेमत
का शुक्र अदा करना सबसे बड़ी इबादत है. हम जब इबादत को काउंट करते हैं, ये शुक्रिया का लफ्ज़ क्यों नहीं आता हमारी ज़बान पर, चाहे वो अल्लाह की तरफ हो चाहे वो इंसान की तरफ हो. मेरे जो डैडी है ना, बहुत साल मेरे डैडी बोलते हैं 2 चीज़ इंसान कर ले, शुक्र और सब्र. ये अगर 2 चीज़ इंसान कर लेगा ना तो उसको लाइफ वही नहीं करता. क्यों नहीं करता? सेटिस्फेक्शन नहीं है. सबसे बड़ी वजह पता है, शैतान बीच में. सबसे बड़ी वजह जो है वो ये अफजल तरीन इबादत है, नेमत का शुक्रिया अदा करना. ये अफजल तरीन इबादत है. अभी माह रमज़ान आने वाला है तो हम अपनी इबादतों की लिस्ट में जो लिस्ट तैयार करें, ये नमाज़ें पढ़ेंगे, ये दुआएं पढ़ेंगे, दुआएं मुजीर पढ़ेंगे, जश्न कबीर पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ये सब करेंगे तो उस लिस्ट में एक और बढ़ा लें. अपने नेमतों का शुक्रिया डेली अदा करेंगे. ये बहुत बड़ी इबादत है, हमने इसे बहुत कम समझा है और इसे एक लोकल वे में लेते, थैंक्स, थैंक यू. लेकिन ये छोटा सा थैंक यू, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसका भी आने वाला है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ये जो शुक्रिया अदा नहीं करने देता, ये हमें शैतान रोकता है. सबसे बड़ी बात है. और ये शैतान किस तरह से रोकता है, कितना भी मिल जाए हमें कमी लगता है, कितना भी मिल जाए, इसीलिए हम शुक्रिया अदा नहीं करते. कितना भी अच्छा कुछ हो जाए हमें ऐसे लगता है कुछ कमी रह गई है. फिर वो दिल से जो शुक्रिया जो खुदा चाहता है कि हम अदा करें, वो खुलूस वाला शुक्रिया नहीं आता ज़बान पर. ज़बान पर ज़ाहिरन तो शुक्र कर देते हैं, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन वो दिल जो खुदा देख रहा है, ये देखता है खुदा, ज़बान नहीं देखता. वो दिल वाला शुक्रिया मिसिंग होता है. वो उसे खलत मलत शैतान का काम ही वही है कि सब मिटा देना. कुछ इसकी जो इबादत करने जा रहा है, ये करने वाला है, ये बड़ा शुक्रगुजार होने वाला है अपने बंदे, अपने रब की बारगाह में, मैं इसे होने नहीं दूंगा. इसके जहन में वसवसा डाल देगा कि ये ठीक है, क्या मिला, इससे अच्छा तो चाहता था, तेरा तो कुछ अच्छा होने वाला था. बढ़ा देता है वो, शैतान ख़त्म होने नहीं देता. और ये शैतान का बड़ा अहम टारगेट है बंदे को इस इबादत से दूर रखने के लिए. सबसे अहम नुक्ता इंशाल्लाह इसके बाद ख़त्म करेंगे. नेमतें 2 तरह की होती हैं, एक उसे डायरेक्ट मिलती है और एक इनडायरेक्ट मिलती है. थक गए? मज़ा आता है. डायरेक्ट मिली हुई नेमत तो बेशक जो कुछ हमारे पास है, हम खुद है ना, ये सारी डायरेक्ट मिली हुई नेमतें. इनडायरेक्ट क्या है, कोई बताएगा? ये सब तो नहीं, इनडायरेक्ट हो सकती है, औलाद भी हो सकती है. जैसे मिसाल के तौर पर, वक्त ज़्यादा नहीं है तो मैं बस आ रहे हैं, वहीं आ रहे. वालिदैन की मोहब्बत, ये नेमत है हमारे लिए. ये कौन दे रहा? अल्लाह दे रहा है. माँ बाप जो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये माँ बाप की मोहब्बत नहीं है. खुदा हम उतर के तो हमें छा नहीं सकता. खुदा उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल देता है, तभी वो अपनी ममता माँ के दिल में डाल देता है कि देखो मैं अगर होता तो तुमसे इससे, ये एक माँ है. कहते ना अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है. तो ये इनडायरेक्ट खुदा की मोहब्बत, डायरेक्ट नहीं दिया, माँ बाप को बीच में डालकर वसीला बना कर दिया. पहला वसीला शौहर की मोहब्बत. ये जो जिसका भी शौहर जिसे भी चाहता है, वो शौहर नहीं चाहता, खुदा कहता है चाह उसे, मोहब्बत कर उससे. ये अल्लाह को जब वो खुश रखेगा तो खुदा उसके शौहर के दिल में भी उसकी मोहब्बत. ये मैं मिसाल दूं कि जिसका भी शौहर किसी भी वजह से ठीक नहीं है, XYZ रीज़न हो, इसीलिए परवरदिगार ने कहा, इमाम फरमाते अहादीस में कि नमाज़े शब पढ़े. जो भी जिसको भी अपने शौहर से प्रॉब्लम हो, मोहब्बत के मामले में, चाहत के मामले में, तो वो नमाज़े शब पढ़े, वो अपने शौहर के दिल पर राज करेगी. क्या ये क्या है?
یہ طریقہ یہ خدا محبت مجھ سے کرو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تم سے کیسے محبت نہیں کرتا ہے. خدا کہتا ہے یہ ہے انڈائریکٹ محبت, والدین کی محبت, شوہر کی محبت. اور خدا جو ہم شوہر نے محبت کی, والدین نے محبت کی, بچوں نے, یہ شکریہ ہم ہمیشہ الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے. اللہ کہتا مجھے یہ شکریہ نہیں چاہیے, میرا نہ کرو. میں جب تک تمہارا شکریہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا اس وقت تک کہ جب تک تم اس وسیلے کا شکریہ ادا نہ کرو. وسیلے کا شکریہ ادا نہ کرو, یعنی جو نعمتیں تمہیں تمہارے ماں باپ دے رہے ہیں وہ ماں باپ کے ذریعے میں تم تک پہنچا رہا ہوں, تو تم مجھے مت تھینکس کہو, ماں باپ کو شکریہ ادا کرو. تم نے گویا ماں باپ کو شکریہ کہہ دیا, مجھے شکریہ ہو گیا. تم اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تمہیں اچھے خوبصورت بچے ملے, تم اپنے ان لاز کا شکریہ ادا کرو, اپنے شوہر کا شکریہ کہ تم نہ ہوتے تو مجھے اتنے پیارے بچے کیسے ملتے. خدا وسیلے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے. اپنے ساس سسر کا شکریہ ادا کرو. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی, بڑی شکایت کرتی تھی, میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ویسا, اس میں تو یہ برائی, اس میں تو وہ برائی, دنیا بھر کی برائی. ہم بھی ایسی کرتے ہیں اکثر. تو کہنے لگے واقعہ میں کہ پھر امام فرماتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ نہیں, کوئی اچھائی نہیں ہے. کیا وہ کبھی نماز پڑھتا, کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا, کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے؟ کیا وہ عزادار نہیں ہے؟ کیا وہ کبھی ماتم کر لیتا؟ ہاں, کبھی کبھار ماتم بھی کرتا, جلوس میں بھی چلا جاتا, مجلس بھی کر لیتا. کا شکریہ ادا کرو. جاؤ فون کرو اپنے ان لاز کو, اپنے ساس سسر کو, کہ ایسی محبت ڈالی دل میں کہ وہ حسین کا عزادار بن گیا. یہ شکر گزاری ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی وہ شکریہ, سارے کام تو خدا بے شک کر رہا ہے لیکن ذریعہ تو جس سے بنا رہا ہے اس کا شکر گزار, ہم اس کے شکر گزار ہم نہیں ہوتے. کبھی اکثر نہیں ہوتے. ہمارا ایگو ہمارے سامنے آ جاتا ہے, ہمارا ایگو ہمارے, اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے کیوں معافی مانگے؟ جس کا دل دکھا ہے پہلے اس سے معافی مانگو, پھر خدا معاف کرے گا, پھر خدا معاف کرے گا. ماں باپ کا دل دکھا ہے تم اللہ سے لاکھ معافی مانگو, نہیں معاف کرے گا خدا. جب تک کہ ماں باپ نہیں معاف کریں گے, جب تک کہ شوہر نہیں معاف کرے گا, جب تک کہ جس سے تمہارا معاملہ ہوا ہے, جس سے تم نے ہرٹ کیا, اگر وہ نہ معاف کرے گا تو اس وقت تک اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے شکریہ بھی ہے. جب تک تم اپنے وسیلے کے شکر گزار نہیں بنو گے, خدا اس بندے سے کبھی راضی نہیں ہوگا. محشر میں واقعہ بڑی سرسری طور سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ محشر میں ایک شخص کو, اچھا ایماندار عبادت گزار شخص تھا, اسے جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کر لے جا رہے تھے. فریاد کر رہا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے, میں نے کیا خطا کی ہے, میں تو بڑا عبادت گزار تھا, میں نے بڑا اچھا کام کیا دنیا میں, مجھے کیوں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا. کا پروردگارہ میں تو شکرانے کی تسبیح پڑھا کرتا تھا, پروردگارہ میں تو شکرانے کی نمازیں ادا کیا کرتا تھا. ہم کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں ہم بڑے شکر گزار ہیں, تو یہ تیرا شکریہ نہیں ہوا؟ کہا یہ شکریہ نہیں ہوا, جو میں نے وسیلہ قرار دیا تو کبھی ان کا شکر گزار نہیں بنا, کبھی تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا, کبھی تو نے والدین کا, کبھی تو نے جو بھی بیچ میں نعمت کا ذریعہ بنے, کبھی اسے بھی تھینکس کیا کرو. کئی حدیثیں ہیں کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو تو اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اور جو بندے اللہ حدیثوں میں ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے پھر وہ اللہ کا بھی نہیں کرتے. جو بندوں میں جن میں گٹس نہیں ہوتی نا شکر گزاری کرنے کی, تو وہ کبھی اللہ کی طرف بھی شکریہ ادا کرنے سے ہچکچاتے, عادت ہی نہیں ہوتی نا شکر کرنے کی. ہم کہتے ہم نے چھوٹا سا لفظ, یہ ہمارا ایک فارمل وے ہو گیا تھینک یو کہہ دینا, لیکن اس تھینک یو میں بہت بڑی عبادت چھپی ہوئی ہے, بہت بڑی عبادت, شکر گزاری, بہت بڑی عبادت چھپی ہوئی ہے. کنیزہ نے سارا ہم یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی حکمت میں, دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اپنے والوں کا, اپنے خواتین کا, اپنے جتنے بھی رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنے والا بنا.
اپنے امام کا ہم شکر گزار، اپنے امام اپنے مولا کے شکر گزار ہیں۔ پروردگار خاص تیری بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کلاس میں بیٹھے اور امام علیہ السلام کی حکمتوں پر مطالعہ کر رہے ہیں۔